اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججوں اور بیوروکریٹس کو پلاٹس دینے کی اسکیم غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ F12 G12 F14 اور 15 کی اسکیم غیر آئینی، غیر قانونی اور مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں، صرف عوامی مفاد کے لیے ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی انٹرا کورٹ اپیل پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جج، افسران، پبلک آفس ہولڈر مفاد عامہ کے خلاف ذاتی فائدے کی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ جج اور افسران اصل سٹیک ہولڈر یعنی عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی آئین کے خلاف کوئی اسکیم نہیں بنا سکتی۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری ہاؤسنگ کو 2 ہفتے میں فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ توقع ہے کہ کابینہ اور وزیر اعظم چاروں سیکٹر سے متعلق مفاد عامہ کے تحت پالیسی بنائیں گے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے ججز کو پلاٹس کے بینیفیشری بنانے پر بھی سوالات اٹھا دی اور کہا ہے کہ ہاؤسنگ اتھارٹی سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں زیر التوا کیسز میں بنیادی فریق ہوتی ہے۔ کیا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز کو وفاقی حکومت کا بینیفیشری بنا دینا مناسب تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ نے کبھی پلاٹس پالیسی میں شمولیت کی درخواست نہیں دی۔ کوئی وضاحت نہیں دی گئی بغیر درخواست کے پالیسی میں کیوں شامل کیا گیا۔ حیران کن طور پر پلاٹس کے بینیفیشریز میں اعلیٰ عدلیہ کے موجودہ ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں۔ کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد کیس میں سزا یافتہ جج بھی پلاٹ لینے والوں میں شامل ہے۔ رشوت وصولی کے اعتراف پر برطرف جج بھی پلاٹس لینے والوں میں شامل تھے۔ اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں کا ہر جج پلاٹ سے مستفید ہونے والوں میں شامل ہے۔ نااہل اور خراب ساکھ پر زیر نگرانی رکھے گئے جج بھی پلاٹس لینے والوں میں شامل ہیں۔ انضباطی کارروائی پر برطرف کیے گئے جج بھی پلاٹس لینے والوں میں شامل ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ 17 اگست 2021 کو ہونے والی F14-15 قرعہ اندازی میں شفافیت نہیں تھی۔ 1,35,000 سے زائد ملازمین میں سے 1,26,000 ملازمین کو نظر انداز کیا گیا۔ لگتا ہے وزیر اعظم اور کابینہ کو اس کے اثرات سے اندھیرے میں رکھا گیا۔ کابینہ کے سامنے پیش کیے گئے ریکارڈ میں نہیں بتایا گیا کہ الاٹمنٹس کے لیے سلیکشن کا طریقہ کار کیا تھا۔ اہم ترین پہلو یہ کہ وفاقی کابینہ نے مفادات کے ٹکراؤ کو نظر انداز کر دیا۔ ایلیٹ کلاس کا خزانے اور عوام کو نقصان پہنچا کر امیر ہونا آئینی معاشرے میں ناقابل تصور ہے۔ پلاٹس کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار میں شفافیت ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں دکھایا گیا۔ نظر ثانی شدہ پالیسی میں وکلاء اور صحافیوں کو نکال دیا جانا بھی قابل غور پہلو ہے۔ دوستو، یہ بہت زبردست فیصلہ ہے اس گئے گزرے دور میں، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھانج ہو چکی ہیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔